السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران، اور لاسٹ ٹائم ہم نے ختم کیا تھا آیت نمبر 178 پہ۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 179 سے شروع کریں گے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ چھوڑ دے مومنوں کو اوپر اس کے جو ہو تم جس پر، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ چھانٹ دے ناپاک کو پاک سے۔ اب یہاں پہ اگین وہی سینیریو ہے، غزوہ احد ہے، اور غزوہ احد سے مسلمانوں کو کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، مشکلات میں کیا اسباق ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ لرننگ آؤٹ کم اگر ہم صحیح کر لیتے ہیں نا، اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب مجھے آگے فردر کیا کرنا ہے۔ مجھے نا دین میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ریگریٹس نہیں ہیں پاسٹ کے بارے میں، یعنی یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اور آج کل اگر آپ پازیٹیو سائیکالوجی کو دیکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو ہیلدی طریقے سے، ہیلدی پرسپیکٹیو اپنی لائف میں اگر آپ لانا چاہ رہے ہیں نا، تو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے کنیکشن کو ٹھیک کر لیں۔ پاسٹ کیا ہے؟ لرننگ ایکسپیرینس۔ جب آپ پاسٹ کی طرف دیکھیں تو آپ کو یہ ہو کہ جو ہوا اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بات مجھے سکھانا چاہ رہے تھے، بس وہ میں نے سیکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ پریزنٹ کیا ہے؟ اس میں ہیئر اینڈ ناؤ، کہ اس وقت میں جو بھی میری زندگی کے معاملات ہیں میں نے صحیح فیصلے کرنے، اور وہ بھی ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اور فیوچر کے لیے کیا ہے؟ امید، ہوپ۔ پاسٹ کنٹینٹمنٹ، لرننگ ایکسپیرینس ہوا اور آپ مطمئن ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگ جو تھے وہ اکثر ہمیں پاسٹ کے بارے میں جب بھی بتاتے تھے وہ ایسے ہی بتاتے تھے، حالانکہ انہوں نے بڑی بڑی مشکلات دیکھی ہوتی تھی، لیکن وہ کہتے تھے بس اللہ نے وہ زندگی گزار دی۔ خواتین جب سسرال والوں کے بارے میں بات کرتی تھی تو وہ بڑے بڑے سسرال سنبھالتی تھی، لیکن وہ بات اسی طرح کرتی تھیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا اچھا ہم نے وقت گزار لیا۔ سورہ یوسف کا پڑھیں، جیسے وہ انداز ہے نا، وہ والا انداز ہماری زندگیوں میں ہوتا تھا۔ اب ہم بہت ساری غلط چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارا اپنا ایمان جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ پھر وہی بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو حالات واقعات ہوئے کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ یمیز الخبیث من الطیب، ناپاک کو پاک سے ضرور چھانٹے گا۔ یہ جو حالات آتے ہیں، چاہے وہ آپ کی انفرادی زندگی میں ہوں، آپ کی انفرادی زندگی ہے، اجتماعی ہے، گلوبل لیول پہ کچھ بھی، جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون اپنا سٹینڈرڈ دین کے مطابق رکھ رہا ہے اور کون اپنے سٹینڈرڈ کو نیچے گراتا چلا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دین کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق سٹینڈرڈ رکھیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس سٹینڈرڈ کو گرانا شروع کر دیں گے تو ہم پریشان رہنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر۔ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کچھ آگے کا ہمیں ذرا فور سائٹ مل جائے نا کہ کیا ہو سکتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے فیصلے جو ہیں ان کو مزید بہتر کر لیں، یا اس میں کوئی اپنے لیے آسانی ڈھونڈ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں کسی کو بھی مطلع کرتا، ہم نے صرف یہی کرنا ہے کہ فیوچر کے لیے ہم ہوپ فل رہیں، پریزنٹ میں ہم اللہ کے حکم کے مطابق صحیح فیصلے کریں اور اپنے پاس سے سیکھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لے اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہو جاتے ہیں، جو چوائسز ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان پہ اپنے آپ کو جما لیں۔ جتنے زیادہ آپ سوال اٹھاتے ہیں، سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کیوں ہوا میرے ساتھ ایسے، تو سوال کا جواب ہیلدی پرسپیکٹیو سے لیا کریں۔ یعنی اگر ہم بہت بڑے دکھ کے ساتھ، سیلف پٹی کے ساتھ، ہیلپ لیسنس کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ جواب لیتے ہیں تو وہ ہمیں جواب کیا ملتا ہے؟ میری زندگی میں مشکلیں آ رہی ہے، باقی تو لوگ شاید سکھی چل رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں اور یہی میرا راستہ ہے جنت پہ جانے کا، یہیں سے میں نے ٹکٹ کٹانا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کوئی بہتر فیصلے کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو پھر کیا آ گیا اس کے بعد؟
وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم تقویٰ کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ مسئلے تو ہو سکتا ہے ساری زندگی حل نہ ہوتے بھی ہیں نا، لوگوں کی زندگی میں ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو واقعی حل ہونے والے نہیں ہوتے۔ آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، آپ لوگوں کو تو نہیں بدل سکتے۔ لوگ تو جو ان کا دل چاہے گا وہ ویسے ہی فیصلے کریں گے، ویسے ہی رہیں گے، ظاہر ہے آپ کی پریشانیاں بڑھتی بھی جائیں گی اس کے مطابق۔ تو ان اینی گیون سچویشن اینڈ سرکمسٹانس ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان پہ کام کرنا ہے۔ اور ایمان کو میں ہمیشہ اس طرح دیکھتی ہوں، ایمان وہ ہے جو آپ کے دل میں امن لے کر آتا ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی شیٹرڈ ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں قرآن تو میں پڑھ رہی ہوں، جیسے میں پہلے بھی نصف پارہ تو پڑھ ہی لیتی تھی روزانہ، لیکن دماغ سائیں کر رہا ہے۔ یا تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی بہت ہی پریشانی والی سی کیفیت ہے۔ تو ایمان ہمیں امن دیتا ہے، وہی نماز ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی جو بھی بھونچال آ رہے ہیں، میں نے نماز پڑھی، اللہ کے آگے اپنا دکھ کھولا، میرے رب نے مرہم رکھ دی، میری کیفیت بدل گئی۔ قرآن پڑھ رہی ہوں، تلاوت کر رہی ہوں، کوئی آیت ایسی آ گئی تو جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آج کام کرنے والے کون سے ہیں، آج میں نے کن باتوں پہ توجہ دینی ہے، کیا کام کرنا ہے، کس چیز کو دیکھنا ہے۔ امن لے کر آنا ہے ہم نے۔ امن آتا ہی تب ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، جب ہم اللہ اور رسول پہ ایمان لاتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم یہ اس کو رب مانتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی تقدیر پہ راضی ہونا سیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اندر کی بے چینیاں نہیں ختم ہو رہی۔ آج کل کے دور میں اسی لیے سکلز کا بڑا رول ہے، پہلے کیوں نہیں تھا؟ لوگ اس پہ بھی بڑی بات کرتے ہیں کہ جی پہلے تو کسی نے نہیں سیکھا، پہلے ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ پہلے نا ماحول میں ٹھہراؤ بہت تھا۔ تو سمجھیں کہ پہلے دور میں ہم بہت سکلفل ہوتے تھے۔ مثلاً آپ دیکھیں نا، اس دن ہم ویسے گھر میں بیٹھے بات کر رہے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم بلا مبالغہ 50 سے 60 لوگوں کے فون نمبر یاد ہوتے تھے، کم از کم میں کہہ رہی ہوں، لوگوں کو 200 بھی یاد ہوتے تھے۔ اب ہمیں اپنا نمبر بھی یاد نہیں ہوتا۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا میں مطلب کوئی نمبر ملاتی ہوں یا کچھ کرتی ہوں، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا نمبر نہیں یاد ہوتا۔ آپ دیکھیں نا میموری ہماری کتنی شارپ ہوتی تھی اس وقت۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ٹریفک اتنی نہیں تھی، اسی لیے ہم جب نکلتے تھے تو سڑک پہ کسی کو راستہ دینا، باقی کوئی کسی کے ساتھ کچھ شیئرنگ کرنا، وہ ہمارے لیے ہمیں آسان لگتا تھا۔ اب ٹریفک ہر طرف اتنی ہے، رش اتنا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم جلدی سے اپنا کام کر کے نکلیں، تو ہماری بھی اسکیئرس مینٹیلٹی ہو چکی ہوئی ہے، ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی بس مجھے مل جائے، یہ نہ ہو کہ جی تھوڑے دلے ہو گئے ہم، کہ یہ نہ ہو کہ میرے حصے کی چیز کسی اور کے پاس چلی جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں ہمارے جذبات کو سیٹل ہونے کا موقع نہیں ملتا، ہم کنٹینیوس ٹیکسٹنگ پہ ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں، اگر لڑائی ہو جائے باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے مسئلہ حل کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے مسئلہ حل کر رہے ہیں، ایک میسج، اس کے جواب میں 6 میسج، پھر ایک میسج، تو بہت ہی مشکل سینیریو ہو جاتا ہے والدین کے لیے، بچوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، صبح آپ نکلے بڑے غصے میں گھر سے نکلے، بیوی بھی غصے میں، بیوی کو بھی گھر میں اتنے کام کرنے ہیں، مسالے بھی اس نے خود پیسنے ہیں، اور وہ کوئی کوئک ریسیپی ہے نہیں، بہت کچھ اسکریچ سے کرنے والا کام ہے۔ وہ سارا دن جب محنت مشقت کا کام کرتی ہے تو اس کا ذہن بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور شوہر بھی باہر رہ کے اتنے کام کرتا ہے، وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ شام تک جب آتے ہیں تو کئی دفعہ ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کوئی جھگڑا تھا یا ہلکی پھلکی ناراضگی ہوتی تھی۔ اب تو ہر چیز اتنی فاسٹ پیس پہ چل رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریلز شیئر ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو باتیں سنائی جا رہی ہیں، پھر یہ کہ اور سوشل میڈیا پہ اپنے دکھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ مطلب اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے ہماری ڈپینڈنسی زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پہ ہو رہی ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی کے آنے سے ٹھیک ہے کچھ آسانیاں بھی آئی ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بہت ڈپینڈنٹ بنا لیا ہے۔ تو تؤمنو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں، تو اس ایمان کا حصہ یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو آج کل کی زندگی کے الجھاؤ ہیں، ہمیں کوئی ایسا طریقہ آنا چاہیے کہ ان الجھاؤ میں سے ہم کیسے نکلیں گے۔ اور اس کے لیے اسی وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو اسکلفل بنانا پڑتا ہے، اسکل سیکھنے پڑتے ہیں، چاہے آپ وہ کتابیں پڑھ کے سیکھیں، اور کتابیں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یا تو ہم
دھڑا دھڑ ڈھیروں ڈھیر پڑھتے ہیں. ایون لیکچرز بھی، مطلب پیرنٹنگ کے حوالے سے جب لوگ میرا سنتے ہیں لیکچر تو مجھے کہتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ، اور ساتھ ہی لفظ بولتے ہیں، جملہ بولتے ہیں ساتھ ہی کہ ہم نے آپ کے سارے لیکچر سنے ہوئے ہیں. تو میں کہتی ہوں انہی میں جو سلوشن مطلب میں نے بتایا وہی آپ نے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں پھر الگ سے بھی آپ بتائیں. تو اکثر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا سنیں، 15 منٹ کا سنیں، اور اس کو پورا ہفتہ اسی پارٹ کو پریکٹس کریں. اسی لیے آپ دیکھیے جب ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اگر ہم جب تھوڑے ٹارگٹ سیٹ کر کے پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ پریکٹس کریں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، انفارمیشن اوور لوڈ کی ہمیں عادت ہے، ہم اس میں بھی اپنے آپ کو اوور ویلم کر لیتے ہیں. 600 لوگوں سے مشورہ لیا، پھر 15 اپنے لیے ٹارگٹ رکھ لیے، اس میں سے ایک بھی اچیو نہیں کر پاتے، پھر پریشان ہوتے ہیں. تو ایمان لانے کے لیے اپنے آپ کو نا امن میں رکھنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ مجھے کہاں سے کن کن معاملات میں میری ویکنس ہے، اور شروع وہیں سے کرنا ہے. ہم نے قرآن سے میرا تعلق، اس میں کہاں کہاں کیا کچھ مجھے کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے میری زندگی میں امن آئے، سکون آئے. پھر کون کون سی سنتوں پہ مجھے عمل کرنے کی ضرورت ہے جس سے میں مزید پرسکون ہوں. اور اگر مجھے کوئی گیپس نظر آتے ہیں تو پھر مجھے آج کل کے کرنٹ ٹائمز کے جو فتنے ہیں اس کے مطابق کہاں کہاں کون کون سے سکل کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنا پڑے گا. جو ہم ہر وقت کہتے ہیں مجھے کوئی کوچنگ نہیں چاہیے، مجھے کوئی کاؤنسلنگ نہیں چاہیے، اور میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے ہمارے ارد گرد کہ ہم کتنے مزریبل ہیں. تو ہم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کریں؟ پھر وَتَتَّقُوا، اور تم تقویٰ کرو گے. 2 باتیں ہمیں یہ بتا دی گئی. تو ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، ارسپیکٹیو ہماری زندگی میں جو بھی مسئلہ ہے ہم اللہ کو جواب دیں. ہم پیپل پلیزنگ میں نہ جائیں. ہم یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، نہ مجھے زیادتی کرنی ہے نہ زیادتی ہونے دینی ہے. میری سنسیئرٹی اللہ کی خاطر ہے. جو میرا رب چاہتا ہے میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے. پھر آیت نمبر 180 آ رہی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور نہ ہرگز گمان کریں وہ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو عطا کیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، وہ بہتر ہے ان کے لیے. بل ہوا شر لکم، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے. یہاں پہ بخل کی بات کی جا رہی ہے. بخل کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو نوازتا ہے نا، اللہ اپنے فضل میں سے لوگوں کو دیتا ہے. تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سرکولیشن آف منی. اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں دیا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جمع کر کر کے رکھیں، اور اس لیے بھی نہیں دیا جاتا کہ ہم اوور سپینڈ کریں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں صحیح طرح سے وہ فائنینشلی سمارٹ ہونا آنا چاہیے. آج ہی مجھ سے کسی نے ایک ریل شیئر کی تھی، تو میں صبح دیکھ رہی تھی جیسے سوشل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ جی وہ لائن میں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ایک سٹیپ آگے لے لیں، اور اگر نہیں کرتے تو ایک سٹیپ پیچھے لے لیں. شروع میں چھوٹے چھوٹے ذمہ داریوں والے سوال ہیں کہ یہ آپ کرتے ہیں، یہ آپ کرتے ہیں، یہ آپ کرتے ہیں، اور کرتے کرتے وہ ذمہ داریوں میں وہ فائنینشیل باتیں لے کر آ رہے ہیں، اور آخر میں وہ چند لوگ رہ جاتے ہیں. مثلاً آپ اپنی کیا جیسے کوئی یہ انکم ٹیکس کی اسٹیٹمنٹس یا خود فل کرتے ہیں، آپ کو سٹاکس کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو. تو بہت سی خواتین کے وہ ایکسپریشن اس میں دکھاتے ہیں کہ وہ کتنی پریشان ہیں. یعنی ہم یہ تو روتے دھوتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں اس طرح ڈیل کرتے ہیں یا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو خواتین بڑے فخر سے کہتی ہیں مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، میرے ہسبینڈ ہی سارا کچھ ڈیل کرتے ہیں. اور میں کچھ ایسی خواتین کو جانتی ہوں کہ اگر جیسے جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ اتنی پریشان ہوئی ہیں، حالانکہ ان کے ہسبینڈ نے ہر چیز بڑی ویل پلیسڈ رکھی ہوئی تھی، لیکن ان سے پھر بھی ہینڈل نہیں ہو رہی تھی. بیکاز ہمیں بائی لارج یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ عورت کا کوئی کام نہیں ہے اس زون میں، اور اسی وجہ سے پھر ہم خواتین ہوتے ہوئے بھی پریشان ہوتی ہیں. تو مرد ہو یا عورت ہو، ہمیں یہ دونوں رویے جو ہیں پتہ ہونے چاہیے کہ بخل کرنا کیسا ہوتا ہے، اسراف کرنا کیسا ہوتا ہے. اور اس میں کیونکہ دیکھیں ایک تو جو ہمارے شوہر کما کے لاتے ہیں ہم نے اس میں بھی بیلنس رکھنا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی تو سکھانا ہے، بیٹوں کو بھی سکھانا ہے اور بیٹیوں کو بھی سکھانا ہے کہ انہوں نے ان رویوں کے درمیان بیلنس کیسے لے کر آنا ہے. اگر آپ بچا بچا کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں کہ ہمیں پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے اور ہمیں بہت اس طرح رہنا چاہیے، سادگی کے ساتھ رہنے چاہیے. بہت سے مرد حضرات ایسا کام کرتے ہیں نا کہ ویسے ہر جگہ بڑے شاہ خرچ ہوتے ہیں اور بیویوں کو بتاتے ہیں کہ تم تو بہت ناشکری ہو اور تم میں تو بالکل پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے. تو یہاں یہ کہا گیا کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں، ہوا خیر لکم، کہ وہ شاید ان کے لیے بہتر ہے.
بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ تو برا ہے ان کے لیے، سیطوقون ما بخلوا بہ، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے اس کا جو انہوں نے بخل کیا اس کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ تو یہاں پہ اب تھوڑا سا بخل کو سمجھیں، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ قیامت کے دن ان کے جو ہے آخرت میں وہ طوق پہنائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بخل کیا، جہاں پہ ان کو خرچ کرنا چاہیے تو انہوں نے نہیں کیا۔ تو بخل کیا ہوگا؟ کنجوسی اسلامک پرسپیکٹیو سے کیا ہوگی؟ جو انسان پر واجب ہے خرچ کرنا وہاں وہ خرچ نہ کرے، یعنی سب سے بڑا خرچ کہاں ہونا چاہیے؟ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اپنی فیملی پہ ہونا چاہیے۔ اپنی فیملی پہ اگر کوئی انسان خرچ نہیں کرتا، اور اکثر ہمارے یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ لوگ کہاں خرچ کرتے ہیں زیادہ؟ باہر آپ دیکھیں ان کے دوست یار اتنی تعریفیں کر رہے ہوں گے، ان کی واہ واہ ہو رہی ہوگی، لیکن گھر والے سخت تنگ ہوں گے۔ میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جن کے گھروں میں اگر آپ ان کے گھر جائیں اتنا لیوش لائف سٹائل ہوگا، بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوں گی، بڑی شاندار پارٹیاں ہوتی ہوں گی، لیکن وائف کہتی ہیں کہ مجھے وہ 10 روپے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں لا کے دے دوں گا، مجھے لسٹ بنا کے دو، ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے، کسی صورت میں نہیں دیتے۔ یا یہ کہ ہسبینڈ وائف دونوں جاب کریں تو شوہر کیا کہے گا، خود تو اپنے پیسوں سے عیاشی بھی کر لے گا، ٹھیک ہے تھوڑا بہت بیوی کو خرچہ بھی دے دے گا، اور بیوی سے کہے گا کہ تم اپنا 70-80% سیو کرو، اس سے ہم دونوں مل کے ویکیشن کریں گے۔ اور وہ بیویاں اگر کچھ لینا چاہ رہی ہیں اپنے لیے وہ لے نہیں پاتی۔ تو ہم نے کیونکہ اپنے بیٹوں کو نہیں سکھایا، بیٹوں کو یہ نہیں سکھایا کہ تم نے کیسے اعتدال کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جو فیملی ہے اس پہ بھی خرچ کرنا ہے، اور اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جہاں ضرورت ہو اپنے بہن بھائیوں کو وہاں بھی دینا ہے، وہ صلہ رحمی میں آ جائے گا۔ اور بیٹیوں کو یہ نہیں سکھایا کہ اگر شوہر آپ کا نہیں دے رہا تو شوہر سے کیسے مانگنا ہے۔ ہم ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں، اس سے وہ جو اگر اس کا شوہر کا کوئی ایک غلط ٹریٹ ہے تو وہ اور اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور وہ بچیاں لگاتار پھر سفر کرتی ہیں۔ دیکھیں ماں باپ کا دیا ہوا جو ہوتا ہے وہ بڑی اس بچی کے لیے ایک ہیوملیشن لے کر آتا ہے کہ میں شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہی ہوں، اور یہ بات جو ہوتی ہے وہ اس مرد کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، وہ تو کہتا ہے اچھا میری تو ذمہ داری ختم ہوگی، وہ اس چیز کو اس طرح سے سوچتا نہیں ہے۔ تو انسان پہ جو واجب ہے وہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے، اس کو ہم جیسے قرآن کے ٹرمز میں دیکھتے ہیں تو معروف طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ اسلام آباد کے ایک پوش ترین سیکٹر میں رہ رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اسراف سے خرچ کریں، لیکن جو بھی اس علاقے کا کوئی ایک معروف طریقہ ہوتا ہے آپ اس طریقے سے اس کے اوپر خرچ کریں گے۔ ہاں اگر بیوی کہتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ سادگی سے رہتی ہے، وہ کہتی ہے میں بہت برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتی اور مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سیزن میں 4 جوڑے صرف لیتی ہوں، لیکن وہ اچھے برانڈ کے لیتی ہوں کیونکہ وہ چل جاتے ہیں، اور اگر میں ہلکی کوالٹی کے لے لوں ٹھیک ہے وہ سستا ہوتا ہے لیکن اگلے سال مجھے پھر اتنے ہی زیادہ کپڑے بنانے پڑتے ہیں، اور یہ میرے کم از کم 2 سال بھی چل جاتے ہیں، اور میں اتنے ایونٹس پہ ان کو ریپیٹ بھی کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کسی ایک انسان کو پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس کو خود پتہ ہے، یہ اسی لیے اس سے پہلے ایمان اور تقویٰ کی بات آئی ہے۔ ایمان اور تقویٰ ہمیں بتاتا ہے کہ میری سپینڈنگ کدھر جا رہی ہے، یعنی عرف کے حساب سے آپ ضرور دیکھیں۔ اسی لیے تو دیکھیں نا وہ جو حدیث میں آتا ہے مرد کو کیا کہا گیا، جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم پہنو اس کو پہناؤ، تاکہ وہ مرد بھی تو اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کرتا ہے نا اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے۔ تو گھر والوں کا جو نان نفقہ ہوتا ہے وہ ضروری ہے۔ پھر یہ کہ آپ مہمان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس مہمان میں کیا آپ ڈفرینس رکھتے ہیں میکے سسرال کا، یا مرد بھی رکھتا ہے؟ تھوڑا سا فرق اس طرح سے آتا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ مثلا میری بہن آ رہی ہے اس کو یہ چیز بہت پسند ہے تو میں بناؤں گی شوق سے اور وہ کھائے گی بھی شوق سے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ میرا فلاں سسرال والا رشتہ دار اس کے لیے میں جتنی بھی محنت کر لوں انہوں نے ہر چیز میں نقص نکالنے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں بناؤں گی لیکن میں ذرا اپنا اس حساب سے رکھوں گی۔ میم یہ چیز بھی آتی ہے، ہم صحیح مطلب ہم نارملی میک اپ اتنا نہیں کرتے، لیکن سسرال میں کیونکہ ایک وہ ڈر لگتا ہے کہ کہہ دیں گے کچھ یا وہ، تو اس پہ ہم زیادہ، تو کیا یہ بھی نہیں یہ ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن دیکھ رہے ہیں،
کبھی کبھی کوئی مہمان آپ کا ایسا ہو سکتا ہے وہ سادہ کھانا پسند کرتا ہے، کبھی کوئی مہمان سادہ کھانا پسند کرتا ہے، کبھی کوئی ایسا مہمان آتا ہے جس کو بہت پروٹوکول مل جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا اور آپ کے تعلقات مزید اچھے ہو جائیں گے. تو اسی میں تو وزڈم ہے. ایمان اور تقوی آپ کو بتاتا رہتا ہے. کبھی کبھی آپ کوئی چیز کسی چیز پہ سپینڈ کرتے ہیں اور بعد میں آپ کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ایموشنل ہو کے سپینڈ کر دیا، بنتا نہیں تھا کہ میں یہ لیتی. آپ کے اندر سے خود آواز آ رہی ہوتی ہے. آپ بیٹھے ہوئے نا کہیں، میرے ساتھ ایک دو دفعہ ایسے ہوا ہے، کہیں بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں شاپنگ کے لیے گئی ہوں، آئی ہیڈ نو پلان ٹو بائی اٹ، لیکن وہ سب خرید رہے ہیں اور میں اتنی ٹیمپٹ ہو گئی کہ میں نے بھی لے لیا. بعد میں سوچوں یہ کیوں لیا، پھر سوچا اچھا چلو اب آگے احتیاط کروں گی، استغفار پڑھ لی اس پہ کہ یہ مطلب وہ ایموشنل ہو کے فیصلہ کر لیا، ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. اور ڈاکٹر صاحب جیسے بخل آپ کہہ رہی ہیں کہ جیسے عرف کے اکارڈنگلی اگر عرف میں کچھ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں مطلب جی تو اس میں بھی پھر تو اس میں بھی بیلنس لے کر آئیں گے. اگر وہ اسراف کی طرف جا رہی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بے تحاشا اسپینڈ کریں اور آپ کو وہ اسراف لگتا ہے تو پھر آپ نہیں کریں. یہ بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا، عرف میں بھی ایوریج کو دیکھنا ہوتا ہے نا. یہ والی چیز مجھے لگتا ہے نا بچوں کو سکھانا کافی چیلنج جی ہے، کیونکہ بچے ظاہر ہے جس طرح سے گیجٹس ہی دیکھ لیں یا جو ٹرینڈز ہیں، بچے چاہتے ہیں ہر چیز وہ فالو کریں، تو وہ بچوں کو یہ چیز سکھانا کہ بیلنس یہ ذرا ایکچولی وہ ہم سے سیکھتے ہیں. جیسے میں بتاؤں اب اکثر گھر جیسے ہوتا ہے یہ خواتین کی کمیٹی پارٹی ہوتی ہے، اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے لیوش کھانے بنتے ہیں. اب ایک نے جو بنایا ہوتا ہے اگلا انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اچھا کھانا بنانا ہے، وہ کیا سوچتا ہے اس سے زیادہ کوانٹیٹی اور کوالٹی اور ایک کمپٹیٹیو سینس لے آتے ہیں لوگ. وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور مشکل کام ہوتا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی میں ہمیشہ اس کو اس طرح دیکھتی ہوں وٹ ریپرزینٹس می، میں کیسی ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں اور میں کس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. تو میں جس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو بار بار یہ میسج دیتی ہوں مجھے وہ کام کرنا ہے، کیونکہ وہی قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے وہ ایک آپ کا پیرامیٹر بھی سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ کہ بس یہاں تک میرا اب دل ہے، اب اس سے آگے بس ہے. یہ میں بہت زیادہ ایزینس لے کے آتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے کرتی ہوئی تو خود ہی آخر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کوسنا مشکل، تھکن نہ لگ. اب میں نے یہ چیز اپلائی کہ میں جس میں ایزی ہوں تو اتنا سکون اتنا، اور دوسرا بندہ مائنڈ بھی نہیں کرتا، ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر فرض کریں کبھی کوئی مائنڈ کر بھی جاتا ہے نا تو آہستہ آہستہ جب آپ اپنے رویے اس کے ساتھ اچھے رکھتے ہیں نا تو وہ بھی سیٹل ہو جاتے ہیں. اصل تو دیکھیں لوگ ہمارے تعلقات کو دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے کسی سٹینڈرڈ کو دیکھتا ہے اور پھر اس سے خوش نہیں ہے وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ پھر ہمارے ساتھ وہ چل ہی نہیں سکتا، ہم بھی اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح زکوٰۃ نہ دینا یہ بخل میں آ جائے گا. یا آپ بخیل ہیں اس وقت کے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں حق دیا آپ کو کہ یہ پورا کریں، آپ اسے پورا نہیں کریں. پھر اگر کہیں جہاد ہے اور ضرورت ہے آپ کی کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، وہ نہیں دے رہے. علمی جہاد بھی ہو سکتی ہے، جہاد کی جتنی بھی اور شکلیں ہیں، جہاں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ آپ دیں. انسان جو ہے کیسے رسپانسز دیتا ہے اس میں بھی ہم بخیلی کر جاتے ہیں کئی دفعہ. تعریف نہیں کرنی کسی کی جہاں بنتی ہے، جذبات کا اظہار صحیح طرح سے ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ کے نام پہ دینا وہ نہ دیں. یا یہ کہ علم ہمیں اتنا آتا ہے، علمی طور پہ ہمیں اتنا کچھ پتہ ہے لیکن ہم وہ لوگوں کو نہ سکھائیں، لوگوں کے اوپر وہ امپیکٹ نہ کریٹ کریں. اب اس میں بھی ڈفرینس آ جاتا ہے نا. اس میں بھی جیسے کچھ گیدرنگز ایسی ہیں جہاں پر آپ بہت اچھی طرح سے قرآن اور حدیث بتا سکتے ہیں. کچھ گیدرنگز ہیں جہاں پہ اگر آپ ڈائریکٹلی بولنا شروع کریں گے تو شاید وہ آپ سے انکمفرٹیبل ہو جائیں، لیکن آپ کو انڈائریکٹ بڑے موقع ملتے ہیں. آپ ان کے لیے ہیلپ فل کتنے ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود کھنچ کے آئیں اور ان کا امپریشن دیندار لوگوں کے بارے میں چینج ہو اور وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہیں، وہ آپ کے پوٹینشیل کو انڈرسٹینڈ کریں. اسٹیٹس میں بھی بخیلی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک انسان ہمارے سے بڑا ہے عمر میں، رتبے میں، کسی بھی حساب سے، علم میں، ہم اس کو وہ ویلیو نہ دیں. یہ میں نے ڈاکٹرز میں بہت دیکھا اور آئی ایم شیور باقی فیلڈز میں بھی ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میرے سے کوئی سینئر ڈاکٹر ہیں اور ٹھیک ہے ان کی ڈگری جو ہے وہ ذرا پرانی ہو گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے کوئی نئی پوسٹ گریجویشن آئی تھی یا کچھ اور ایسے کوئی کورسز آئے تھے وہ انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیے، لیکن ان کو پریکٹس کرتے ہوئے 15 سال 20 سال ہو چکے ہیں اور مجھے ابھی 2 سال ہوئے ہیں لیکن میں نے کوئی نئی ڈگریاں کی ہیں اور میں ان پرانے لوگوں کو نہ پہچانوں
ڈاکٹر صاحب ڈیو رسپیکٹ نہ دینا یہ کیسے؟ جی ڈیو رسپیکٹ نہ دینا تو یہ بھی بخیلی ہے نا. ہماری انسیکیورٹیز ہیں کہ ہم کسی دوسرے انسان کو اگر وہ ہمیں علم میں زیادہ لگتا ہے تو ہم اس کا اسٹیٹس نہ ریکگنائز کریں. تو کسی بھی حساب سے جو بخیلی ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے, یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں 2 صفات بہت بدترین ہوتی ہیں, ایک رلا دینے والی بخیلی اور بزدلی جو دل نکالنے والی ہو. یہ بہت سی خواتین روتی ہیں نا, ہمارا جو شوہر ہے ہمیں بالکل پیسے نہیں دیتا, یا ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوئے, ریٹائر ہو چکے ہوئے, پیسوں کی ضرورت ہے, ان کو اپنے بچوں سے کیوں مانگنے پڑیں. بچے جو ہیں وہ کیوں نہیں خود سے دیکھتے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کو ضرورت ہے, اور اس میں پھر بیوی کی فیسیلیٹیشن آ جاتی ہے. کیونکہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو نہیں نہ دے رہے ہوتے تو وہ تو اپنے ماں باپ کا کرتے ہیں, لیکن جو شوہر زیادہ تر بیوی کے اوپر بہت سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اب ان کے اندر بیلنس نہیں ہوتا نا, وہ ماں باپ کو دینا چھوڑ دیتے ہیں, اور بیوی کو بھی پرواہ نہیں ہوتی, وہ کہتی ہے میرا خرچہ پورا ہو رہا ہے مجھے کیا. تو یہاں پہ ہم خواتین کا بہت بڑا رول آ جاتا ہے کہ ہم محتاط رہیں اس معاملے میں. ایک اور حدیث میں آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو, اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے. اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کیونکہ یہاں پہ ایک سزا بھی بتائی گئی, اور پھر یہ جو اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہاں کی گئی ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے خزانے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے. کچھ لوگ آخرت کے لیے اتنی سیونگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی جب ہم چلے جائیں گے تو جی ہمارے بچوں کو مسئلہ نہ ہو, شوہر کہتا ہے بیوی کو مسئلہ نہ ہو, لیکن اس کو زندگی میں آپ نے اتنا تنگ رکھا کہ وہ بیچاری کہتی ہے کہ بھی کیا فائدہ ہوا. یعنی ایک بیلنس ہونا چاہیے نا, اصل بات تو یہ ہے نا. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں, ایک کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض دے, اور دوسرا کہتا ہے اللہ کنجوسی کرنے والے کو برباد کر دے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس معاملے میں بہت محتاط رہیں. اور یہ جو اللہ کی میراث کی بات کی گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے, حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا, باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش, مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کیا جائے, اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ حلق میں دم آ جائے, تو اس وقت انسان یوں کہنے لگے کہ اپنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا فلاں کو دے دینا, حالانکہ اب وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے. اب دیکھیں نا وہاں پہ بھی احد میں بھی ان وے مال کا فتنہ آیا تھا نا, تو مال کی وجہ سے ان کے دل میں جو خیال آیا اور وہ نیچے اتر آئے, تو اسی لیے اس چیز کی وہاں پہ اصلاح کی جا رہی ہے.